بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 321 ہے، جس کا عنوان ہے باب تقدیم الجماعت من یصلی بہم اذا تاخر الامام۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم. قال فصلى أبو بكر رضي الله عنه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر رضي الله عنه حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التسبيح للنساء۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف میں مصالحت کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی میں تاخیر ہو گئی اور نماز کا وقت ہو گیا تو مؤذن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نماز کے لیے تیار ہیں تو میں اقامت کہوں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ لوگ ابھی نماز میں ہی تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور لوگوں میں سے ہوتے ہوئے صف میں آ کر رک گئے۔ لوگوں نے ہتھیلیوں پر ہاتھ مارنے شروع کیے تاکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ متوجہ ہو سکیں، جبکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ جب لوگوں کی ہاتھ مارنے کی آواز میں کثرت ہوئی تو وہ متوجہ ہوئے، دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے فرمایا کہ اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے قابل سمجھا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے آ کر صف میں شریک ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو گئے اور نماز پڑھائی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے اور فرمایا کہ اے ابو بکر، جب میں نے آپ کو حکم دے دیا تو آپ اپنی جگہ کھڑے کیوں نہ رہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ابن ابی قحافہ کی کیا مجال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں بہت زیادہ تالی کی آوازیں نکالتے دیکھا؟ اگر کسی کو نماز میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ سبحان اللہ کہے، کیونکہ جب تم تسبیح کہو گے تو امام تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا، اور تالی تو عورتوں کے لیے ہے۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی النیسابوری، دوسرے ہیں مالک بن انس امام دار الہجرہ، تیسرے ہیں ابو حازم سلمہ بن دینار الاعرج ثقۃ عابد، چوتھے ہیں سہل بن سعد الساعدی ابو العباس صحابی ابن صحابی ہیں رضی اللہ عنہما۔ 88 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 88 کے بعد ان کی وفات ہوئی اور ان کی عمر 100 سال سے متجاوز ہوئی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات میں سے ہے اور یہ اعلیٰ ترین سند ہے، اور اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں صحابی ابن صحابی ہیں، اور یہ معمر صحابہ کرام میں سے ہے،
اور ایک قول کے مطابق صحابہ کرام میں سے مدینہ طیبہ کے اندر جنہوں نے آخر میں وفات پائی وہ یہی صحابی تھے۔ اس حدیث میں ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو بن عوف کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ یہ قبیلہ انصار کی مشہور شاخ اوس سے تعلق رکھتا تھا اور ان کی بستیاں مدینہ منورہ کے مضافات میں قباء کے مقام پر تھیں۔ آپ علیہ السلام کے وہاں تشریف لے جانے کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کے درمیان کوئی باہمی تنازع کھڑا ہو گیا تھا جو اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ نوبت ایک دوسرے پر پتھراؤ تک جا پہنچی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صلح کی اہمیت کے پیش نظر فرمایا، چلو ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم ان کے درمیان صلح کروا دیں۔ اس سفر میں ابی بن کعب اور سہیل بن بیضاء جیسے جلیل القدر صحابہ بھی آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھے اور آپ علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد وہاں روانہ ہوئے تھے۔ اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے ہمیں چند اہم اسباق ملتے ہیں۔ پہلا سبق، لوگوں کے درمیان صلح کروانا، مسلمانوں کے اتحاد کو برقرار رکھنا اور دشمنی کو ختم کرنا ایک عظیم الشان نیکی ہے۔ دوسرا سبق، قوم کا سربراہ یا بڑا عالم دین اپنی رعایا اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خود چل کر ان کے پاس جا سکتا ہے۔ تیسرا سبق، صلح کروانے کی مصلحت اتنی بڑی ہے کہ اس کے لیے امام اپنی مسجد میں نماز پڑھانے کی ذمہ داری جو کہ ایک اہم منصب ہے اس میں تاخیر یا کسی اور کو نائب بنانے کی رخصت لے سکتا ہے۔ چوتھا سبق، اگر حاکم وقت یا جج یہ سمجھے کہ فریقین کو عدالت بلانے کی بجائے خود ان کے پاس جا کر بات سننا زیادہ بہتر اور مفید ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ حدیث کے اس حصے میں ذکر ہے کہ جب صلح کے عمل کے دوران نماز کا وقت ہو گیا اور یہاں نماز سے مراد عصر کی نماز ہے تو مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال کی اپنی سوچ نہ تھی بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ ہدایت فرما دی تھی کہ اگر عصر کا وقت ہو جائے اور میں واپس نہ آ سکوں تو ابوبکر سے کہنا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ جب مؤذن نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نماز پڑھائیں گے تو کیا میں اقامت کہوں، تو اس سوال کا مقصد دراصل یہ مشورہ کرنا تھا کہ کیا اول وقت میں نماز شروع کر دی جائے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑی دیر مزید انتظار کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اول وقت میں نماز پڑھانے کو ترجیح دی کیونکہ اول وقت کی فضیلت یقینی تھی، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً پہنچ جانے کا ابھی امکان تھا۔ آپ نے مؤذن کو جواب میں فرمایا، ہاں نماز شروع کریں، بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ یہ الفاظ آپ نے اس لیے کہے کہ شاید مؤذن کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس معاملے میں کوئی مزید خاص ہدایت موجود ہو۔ اس دوران جب نماز شروع ہو چکی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صفوں کو چیرتے ہوئے یعنی ان کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھے یہاں تک کہ پہلی صف میں پہنچ گئے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس عمل سے ایک اہم فقہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ پہلا نقطہ، اگر امام کو ضرورت پیش آ جائے مثلا وضو ٹوٹ جائے یا نکسیر پھوٹ جائے تو وہ صفیں چیر کر باہر جا سکتا ہے اور واپس بھی آ سکتا ہے۔ دوسرا نقطہ، اگر کوئی مقتدی کسی عذر کی وجہ سے باہر نکلنا چاہے تو وہ بھی صفوں کے درمیان سے گزر سکتا ہے۔ تیسرا نقطہ، اگر اگلی صفوں میں جگہ خالی ہو اور لوگ اسے پر نہ کر رہے ہوں تو بعد میں آنے والا شخص اگلی صف تک پہنچنے کے لیے صفیں چیر کر آگے جا سکتا ہے کیونکہ خالی جگہ چھوڑنے والے خود قصوروار ہیں۔ حدیث کے اس حصے میں ذکر ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں تاکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ کی آمد کی اطلاع ہو جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تصفیق اور تصفیح ایک ہی معنی میں ہے، یعنی اطلاع دینے کے لیے ہتھیلی پر ہتھیلی مارنا۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ طرز عمل اس لیے تھا کیونکہ آپ نماز میں التفات کی ممانعت سے بخوبی واقف تھے اور نہایت خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ تالیاں بجائیں تو آپ متوجہ ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔
روایات میں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور ہاتھ بلند کیے، جب بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر، آپ نے ہاتھ کیوں اٹھائے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا، میں نے اس بات پر اللہ کی حمد و ثنا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امامت پر برقرار رہنے کا اشارہ فرمایا۔ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس اعزاز پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس قابل سمجھا کہ وہ آپ کی موجودگی میں امام بنے رہیں۔ اس عمل سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے دو اہم نکات استنباط کیے ہیں۔ پہلا نقطہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے واضح طور پر زبان سے الحمدللہ کہا تھا، اگرچہ بعد نے یہ کہا کہ انہوں نے صرف اشارہ کیا تھا، مگر درست بات یہ ہے کہ انہوں نے الفاظ ادا کیے تھے۔ دوسرا نقطہ، اگر دین میں کوئی مقام، عزت یا وجاہت حاصل ہو، جیسے یہاں امامت کا اعزاز ملا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنا مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ حدیث کے اس حصے میں ذکر ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ ٹھہرے رہنے کا اشارہ فرمایا تو اس کے باوجود حضرت ابوبکر پیچھے ہٹ گئے۔ علماء سے یہ نقطہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی اعزاز یا اکرام بخشا جائے اور وہ یہ محسوس کرے کہ یہ حکم لازمی نہیں بلکہ محض شفقت اور عزت افزائی کے طور پر ہے، تو اسے اختیار ہے کہ وہ اسے قبول کرے یا تواضع کے طور پر اسے چھوڑ دے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفوں کو چیر کر آگے آنے سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ علیہ السلام خود ہی امامت فرمانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے حکم کے مقابلے میں ادب اور عاجزی کے راستے کو ترجیح دی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کو خدشہ تھا کہ شاید نماز کے دوران ہی وحی کے ذریعے نماز کے کسی حکم میں تبدیلی آ جائے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عذر کو قبول فرمایا اور ان پر کوئی گرفت نہیں کی۔ اس واقعے سے ایک اہم فقہی اختلاف بھی پیدا ہوتا ہے۔ بعض علماء اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ امام کسی عذر کے بغیر بھی دوران نماز پیچھے ہٹ سکتا ہے اور کسی دوسرے کو آگے کر سکتا ہے، جبکہ دیگر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ خاص صورتحال تھی، کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا پیچھے ہٹنا دراصل ایک شرعی عذر ہی تھا۔ وہ عذر یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کا آگے کھڑا ہونا ادب کے خلاف تھا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کمال تواضع کا اندازہ ان کے ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے یہ مناسب نہیں یا ابو بکر کے لیے یہ جائز نہیں، بلکہ اپنی نسبت اپنے والد کی طرف کرتے ہوئے فرمایا، ابن ابی قحافہ کی کیا مجال کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ اپنے نام کے بجائے والد کی نسبت سے بات کرنا انتہائی عاجزی اور انکساری کی علامت ہے، جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے سامنے وہ خود کو کتنا چھوٹا سمجھتے تھے۔ حدیث کے اس آخری حصے میں چند نہایت اہم تربیتی اور فقہی نکات بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھانا میرے بس میں نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عذر کو برقرار رکھا۔ اس سے علماء نے یہ عظیم نقطہ اخذ کیا ہے کہ بعض اوقات ادب کا راستہ اختیار کرنا حکم کی ظاہری تعمیل سے بہتر ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال صلح حدیبیہ کے موقع پر ملتی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام مٹانے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے کمال محبت و ادب کی وجہ سے نام مٹانے سے انکار کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی گرفت نہیں فرمائی۔ دوسرا نقطہ نماز میں مطلع کرنے کے طریقے سے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے تالی بجانے پر تنبیہ فرماتے ہوئے واضح کیا کہ اگر نماز کے دوران کوئی اہم ضرورت پیش آ جائے یا امام کو کسی غلطی پر ٹوکنا ہو تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ جب کوئی مقتدی سبحان اللہ کہتا ہے تو امام کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی بات پیش آئی ہے۔ دوسری بات تالی بجانے کی ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے مخصوص فرمایا۔ اس کی علمی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اسلام سے قبل مشرکین مکہ بیت اللہ کے گرد سیٹیاں اور تالیاں بجا کر عبادت کیا کرتے تھے، جس کی قرآن نے مذمت کی۔ پھر اسلام نے مردوں کو اس سے مکمل طور پر روک دیا تاکہ ان کی نماز باوقار رہے۔ خواتین کو تالی بجانے کی اجازت اس لیے دی گئی کہ نماز جیسی حالت میں
جہاں اجنبی مرد بھی موجود ہو سکتے ہیں، عورت کے لیے آواز نکال کر سبحان اللہ کہنے کی بجائے ہاتھ سے اشارہ کرنا زیادہ مناسب اور پردے کے زیادہ قریب ہے۔ یہاں ہم اپنے سبق کو روکتے ہیں اور اس حدیث سے متعلق فوائد اور اس باب کی دیگر احادیث کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔